بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عن حريث بن قبيصة قال: قدمت المدينة فقول اللهم يسر لي جليسا صالحا. قال: فجلست إلى أبي هريرة فقلت إني سألت الله أن يرزقني جليسا صالحا فحدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله أن ينفعني به. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته أو صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل به ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ساتھیو، یہ ایک حدیث ہے جو سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن ابو داؤد، سنن ماجہ یعنی کتب ستہ میں سے سنن اربعہ کے اندر اور مسند احمد وغیرہ میں موجود ہے۔ اس حدیث کے راوی ایک تابعی ہیں جن کا نام حریث ابن قبیصہ یا قبیصہ ابن حریث رحمہ اللہ ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میرا سفر مدینہ منورہ کی طرف ہوا، تو جب مجھے مدینہ منورہ جانا ہوا تو ہم نے راستے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہم یسر لی جلیسا صالحا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کوئی نیک ساتھی عطا فرما جس کے پاس میں بیٹھوں۔ جس طریقے سے ہم اور آپ جب کسی شہر میں کسی جگہ پر جانا چاہتے ہیں تو ہماری اور آپ کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ ہم کہاں ٹھہریں گے، کس کے پاس رہیں گے، کون مناسب ہوگا، کہاں سے ہمیں فائدہ ہوگا، یہ ساری چیزیں انسان پلان بناتا ہے۔ تو اس زمانے میں چونکہ دینی رغبت اور دین کی طرف لوگوں کا رجحان زیادہ تھا، وہ ہر جگہ جو اصل چیز ان کی مطلوب ہوا کرتی تھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور دین سے تعلق۔ تو اسی لیے حضرت حریث رضی رحمہ اللہ نے یا حضرت قبیصہ رحمہ اللہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ انہیں کوئی ایسا ساتھی ملے مدینہ منورہ میں، کوئی ایسا رجل صالح مل جائے جس کے پاس وہ بیٹھے۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ کا کرنا یہ کہ فجلست الی ابی ہریرہ، میری ملاقات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی اور ان کے پاس میں بیٹھا۔ جب ان کے پاس میں بیٹھا تو میں نے مقدمہ کے طور پر کہا کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے راستے میں یہ دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی نیک صالح ساتھی عطا فرمائے، نیک صالح جلیس عطا فرمائے جہاں میں بیٹھوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے مجھے آپ کے ساتھ بیٹھنا نصیب ہوا۔ دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری دعا قبول کر لی ہے۔ لہذا میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں۔ وہ سوال کیا ہے کہ آپ مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی حدیث بیان کیجئے جسے آپ نے سنا ہو، یعنی آپ کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں کوئی اور آدمی نہیں بلکہ ڈائریکٹ آپ نے سنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس حدیث سے اللہ تعالیٰ مجھے فائدہ پہنچائے، اس حدیث پر عمل کر لوں تو اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اس حدیث پر عمل کروں تو اللہ تعالیٰ ہمیں جنت عطا فرمائے، اس حدیث سے راضی ہو جاؤں تو آخرت میں میرا بیڑا پار ہو جائے، یعنی جو بھی صورت حال ہو سکتی ہے نفع کی۔ تو ہم نے کہا کہ مجھے کوئی ایسی حدیث بتائیے جسے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، شاید اس کے ذریعے اللہ مجھے کوئی فائدہ پہنچائے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے۔ کیا فرما رہے تھے ساتھیو؟ یہ ہے وہ اہم حدیث جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میں دیکھتا ہوں کہ آج کل ہمارے بھائیوں میں اس جانب بڑی کوتاہی پائی جا رہی ہے، بڑی کوتاہی پائی جا رہی ہے۔ حالانکہ یہ کوئی نئی بات نہیں، بڑی پرانی بات ہے جسے آپ لوگوں نے بار بار سنا ہے اور بار آپ لوگوں سے یہ بات کہی گئی ہے، لیکن مسئلہ بار بار کہنے کا نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ اس حدیث کے مطابق ہمارا اور آپ کا عمل کہاں تک ہے۔ یہ ہے اصل بنیاد جو اصل ہمیں اور آپ کو نفع پہنچائے گی۔ اسی لیے ان تابعین نے کیا کہا تھا؟ لعل اللہ ینفعنی بہ، تاکہ شاید ہو سکتا ہے کہ اللہ اس سے مجھے کوئی فائدہ پہنچائے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سوال پر کہا ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامۃ من عملہ صلاۃ،
اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جو بندے کا حساب لے گا تو جو سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے. یعنی گویا کہ نماز کی اہمیت کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے نماز کا حساب لے گا. آپ نے مزید آگے فرمایا اگر اس کی نماز، اور یہاں نماز سے مراد کیا ہے، وہ یا فرض نمازیں ہیں، فرض نماز اگر اس کی درست ہو گئی، یعنی درست ہونے کا معنی کیا ہے، اس نے نماز کو اس کے ارکان، اس کے شرائط، اس کے اوقات، اس کے آداب کے ساتھ ادا کیا ہے. اس نے 5 وقت کی نماز کو اس کے وقت میں پڑھا ہے. 5 وقت کی نماز کو، نماز کے جو آداب ہیں ان کو سامنے رکھ کر کے پڑھا ہے. 5 وقت کی نماز کو نماز کے جو ارکان ہیں، ظاہری اور باطنی جو اعمال ہیں، ان کو سامنے رکھ کر کے پڑھا ہے. تو اگر نماز اس کی درست نکلی، جو 5 وقت کی نماز ہے، تو گویا کہ افلح و انجح، وہ بندہ کامیاب ہو گیا اور وہ یہ شمار ہوگا گویا وہ پاس ہو گیا ہے. وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، اور اگر اس کی نماز میں خلل رہا، وہ نماز نہیں پڑھتا رہا یا نماز تو پڑھتا رہا لیکن اس کی نماز ایسی نماز نہیں رہی جو اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو. جیسا کہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ 60 سال تک اللہ تعالیٰ کی نماز پڑھتا ہے. ذرا سوچیں، گویا پوری زندگی 60 سال پڑھتا ہے، اس کا مطلب اس کی عمر کیا ہے، 70 75 80 سال ہے. یعنی ایک عام جو عمر ہوتی ہے 60 سال تک اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں فرمائے گا. تو اصل مسئلہ ساتھیوں نماز کا پڑھنا نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ نماز جو ہماری پڑھی ہم نماز جو پڑھ رہے ہیں، جو نماز ہم ادا کر رہے ہیں، آیا یہ وہ نماز ہے جس نماز کا مطالبہ ہم سے اللہ تعالیٰ کرتا ہے، یا ہماری اپنی منمانی نماز ہے؟ نماز میں کیا پڑھا کچھ دھیان نہیں ہے، وضو ہم نے ٹھیک سے نہیں کیا، وقت کی ہم نے پابندی نہیں کی. نماز ہم نے پڑھی ضرور فجر کی، لیکن کب؟ سورج نکلنے کے بعد پڑھی. ہم نے عصر کی نماز پڑھی ضرور، لیکن مغرب سورج ڈوبنے کے بعد پڑھی. یعنی نماز کو اس کے وقت سے قضا کر دیا. جس طریقے سے بعض لوگ ہوتے ہیں، بازار گئے ہیں، کھیت میں گئے ہیں، کسی کام سے گئے ہیں، چلو سفر میں نکلے، چلو بعد میں چل کر کے پڑھ لیں گے. یہ مسئلہ نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کی نماز درست ہوئی تو وہ انسان کامیاب رہا اور پاس شمار ہوا. وَإِنْ فَسَدَتْ، اور اگر اس کی نماز فاسد ہوئی، نماز چاہے جس لحاظ سے، عادت کے لحاظ سے، وقت کے لحاظ سے، شرائط اور ارکان کے لحاظ سے نماز میں اس کے فساد رہا، تو فقط خاب و خسر، وہ شخص خسارے میں رہا اور بڑا نقصان اٹھایا ان سے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے رسول آپ نے فرمایا فَإِن تَقَصَ مِن فَرِيضَتِهِ شَيْءٍ، اگر اس کی فرض نمازوں میں اللہ تعالیٰ جب حساب لے رہا ہوگا، فرض نماز کا سب سے پہلے حساب ہوا، جیسا کہ ہم نے کہا، اگر اس کے فرائض میں کوئی کمی رہ گئی ہے. کس معنی میں؟ اس معنی میں کمی رہ گئی ہے کہ گویا اس نے فرض نماز میں سے کسی نماز کو کبھی لاپرواہی سے چھوڑ دیا تھا، یا فرض نماز اس نے ادا تو کی لیکن وضو اس کا صحیح نہیں تھا. فرض نماز اس نے پڑھی تو، لیکن جہاں اسے پوری نماز کا ثواب ملنا چاہیے، پوری نماز کا ثواب نہیں ملا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں خشوع اور خضوع یا کسی چیز میں کوتاہی رہ گئی ہے. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ اپنی نماز سے فارغ ہوتا ہے، لیکن اس کو نماز کا 10 میں سے 1 حصہ بھی ثواب نہیں لکھا جاتا، 10 میں سے 2 حصہ نہیں لکھا جاتا، 3 حصہ، یا اس طریقے سے اس میں کمی آتی رہتی ہے. تو اگر اس کے فریضے میں کوئی کمی ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ دیکھو میرے بندے کی کچھ نفل نماز ہے کہ نہیں ہے، سنتیں وہ کچھ پڑھتا رہا ہے کہ نہیں پڑھتا رہا ہے، نوافل کا اہتمام کرتا رہا ہے کہ نہیں کرتا رہا ہے. تو اگر اس کی نوافل نماز رہی، سنتیں رہی، تو ان نوافل نماز کو لے کر کے اس کی فرض نماز میں جو کمی ہے اس کو پورا کر دیا جائے گا. گویا کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی بندے پر رحم کرتے ہوئے صرف یہی نہیں کہ ہاں تمہاری فرض میں تم کامیاب نہیں ہو لہذا تمہیں ناکام کر دیا گیا، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ ذرا اس کی اگر فرائض میں کمی ہے تو اس کی جو نوافل ہے، سنتیں ہیں، لا کر اسے پورا کر دو. ثم يكون سائر عمله على ذلك، پھر دیگر جو اعمال ہیں ان تمام کا حساب اسی طریقے سے ہوگا. یعنی روزے کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کس کا حساب لے گا؟ فرض روزے کرے گا.
اگر فرض روزے میں کوئی کمی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کس سے پورا کرنا چاہے گا؟ نفلی روزے سے۔ اسی طریقے سے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ زکوٰۃ کا حساب لے گا جو واجب ہے۔ اب اگر زکوٰۃ میں فرائض میں کوئی کمی ہے تو دیکھیں نفلی صدقات وغیرہ ہے کہ نہیں ہے اس سے۔ اسی طریقے سے حج اور دیگر تمام اعمال کا اللہ تعالیٰ جو ہے حساب لے گا۔ تو ساتھیو ایک حدیث ہے، اس پر گفتگو تو بڑی طویل ہے، لیکن ہم توجہ کے لیے اس حدیث کے چند فائدے جو ہیں اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ دیکھیے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ جو آج کل ہماری زندگی سے ناپید ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو، جیسے ہمارے بزرگ تھے کہ وہ علم دین حاصل کرنے کے لیے بڑے حریص ہوا کرتے تھے اور یہ جانتے تھے کہ ہمیں اگر دین کا علم ہوگا تو آخرت میں ہمارے کام یہی آنے والا ہمارا علم ہے۔ ہم دنیا جتنی بھی کما لیں، اگر ہمارا علم صحیح نہیں ہے اللہ کے بارے میں، اللہ کے رسول آخرت کے بارے میں، تو ہمیں کوئی چیز فائدہ دینے والی نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت حریث رحمہ اللہ نے کیا کہا؟ اے اللہ تعالیٰ مجھے کوئی نیک اور صالح ساتھی عطا فرما جو میرے لیے مفید ثابت ہو۔ اسی دوسری بات، نیک لوگوں کی صحبت کی اہمیت اور فضیلت۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو نیک لوگ ہیں ان سے ہمیں اچھی بات ہی ملے گی۔ برے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے، گالیاں سنیں گے، بکواس سنیں گے، لوگوں کی برائی سنیں گے، لیکن اگر نیک لوگ ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان سے ہمیں ایسی بات سننا نصیب فرمائے گا جو بات ہمارے اور آپ کے لیے مفید ہے۔ اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سنن ابو داؤد وغیرہ میں، لا تصاحب الا مؤمنا ولا یاکل طعامک الا تقی۔ دیکھو، لا تصاحب الا مؤمنا، ساتھ کرنا ہے تو مومن کا ساتھ کرو، دوست بنانا ہے، ساتھی بنانا ہے تو کسی مومن کو اپنا ساتھی بناؤ۔ ولا یاکل طعامک الا تقی، اور اگر کھانا کھلانا ہے تو نیک لوگوں ہی کو کھانا کھلاؤ۔ اسی طریقے سے ہمیں اس پر توجہ دینی چاہیے کہ اس حدیث سے 5 وقتہ نماز کی اہمیت ثابت ہوتی ہے کہ وقت کی پابندی کے ساتھ خوشی خوشی اور مکمل طور پر ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کیوں یہ بات ہم کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز ہی کا حساب لے گا، اور نماز کی کامیابی، نماز میں کامیابی گویا دیگر اعمال میں کامیابی کا سبب ہے۔ اسی لیے ساتھیوں، جب میں وہ آیت پڑھتا ہوں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ظالموں کا، ان مجرموں کا ذکر کیا ہے کہ جب وہ جہنم میں جائیں گے تو جہنم کے داروغہ ان سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، آخر کیا سبب بنا ہے کہ تم جہنم میں آئے؟ آخر ہر شخص کو جہنم میں جو ڈالا جائے گا اس کا کوئی سبب ہوگا کہ نہیں سبب ہوگا؟ آخر کیا سبب ہے جہنم میں آنے کا؟ تو وہ لوگ سب سے پہلا اپنا جو عذر بیان کریں گے، کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہمارے جہنم میں آنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ حتیٰ کہ گویا کہ اگر کافر بھی ہے تو وہ کیا کہے گا؟ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کافر دیکھے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نماز ہی کو بنیاد بنا کر کے اللہ تعالیٰ روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، ہر چیز کا حساب لے رہا ہے۔ تو گویا ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ 5 وقتہ نمازیں یہ بڑی اہم ہیں۔ اسی طریقے سے ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ نماز کی درستگی پر 5 وقتہ نماز ہم پڑھیں تو، لیکن ان کو 3 اعتبار سے ان پر خصوصی توجہ دیں۔ پہلا تو یہ کہ ہم ان نمازوں کو وقت کی پابندی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مؤمنین کے اوپر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر انہوں نے نماز قضا کر کے پڑھی تو اپنے طور پر یہ سمجھے کہ انہوں نے اب نماز پڑھ لی ہے۔ نہیں، وہ نماز نہیں ہے، اللہ کو مطلوب نہیں ہے، بلکہ وہ نماز رد کر دی جائے گی اور اللہ تعالیٰ اس نماز کو قبول نہیں کرے گا۔ یہ تو پہلی چیز ہوئی کہ نماز کو جو اللہ تعالیٰ نے وقت متعین کیا ہے، اسی لیے ہر نماز کا اول وقت ہے اور آخر وقت ہے، اور نماز کو اسی درمیان میں پڑھنا ہے۔ مثال کے طور پر فجر کا اول وقت کیا ہے؟ جب افق مشرق کے اندر فجر کا طلوع ہونے کی علامت ظاہر ہو جائے، اور آخری وقت کیا ہے؟ جب سورج ڈوبنا شروع ہو جائے، تو ڈوب جائے نہیں، جیسے ڈوبنا شروع ہوا یہ فجر کا وقت ختم ہو گیا، تو اس درمیان میں فجر کی نماز پڑھنی ہے۔ اسی طریقے سے ظہر کا وقت کیا ہے؟ سورج جیسے ڈھلے یہ ظہر کا وقت شروع ہو گیا، اور عصر کا وقت آنے سے پہلے پہلے ہمیں فجر کو پڑھنی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ فجر کو تاخیر کر کے عصر کے بعد پڑھیں یا عصر کو تاخیر کر کے مغرب کے بعد پڑھیں، تو یہ نماز وہ نہیں ہے جس کا ہم سے مطالبہ اللہ نے کیا۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ نماز کو اس کے وقت کے ساتھ پڑھی جائے۔ دوسری چیز یہ ہے
کہ نماز کے لیے جو شرائط اور ارکان ہیں ان پر خصوصی توجہ دی جائے، ان پر خصوصی توجہ دی جائے۔ مثال کے طور پر شرائط ہے، وضو کرنا ہے، قبلہ رخ ہونا ہے، جگہ وغیرہ کا پاک ہونا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں نماز کے جو شرائط ہیں ان پر توجہ ہونی چاہیے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ نماز جو پڑھی جائے وہ نماز جہاں ہم اللہ تعالیٰ کی طرف ظاہری طور پر متوجہ ہیں، ہمیں اللہ تبارک باطنی طور پر متوجہ رہنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل لگا کر کے نماز پڑھنا، خشوع اور خضوع سے نماز پڑھنا، یہ نماز کی روح ہے۔ جس نماز میں خشوع اور خضوع پایا نہیں گیا وہ نماز بے روح اور بے وزن ہوگی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کی اہمیت اس لیے کہ اس کی اہمیت ہی کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے قیامت کے دن کس کا حساب لے گا؟ نماز کا۔ اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی بندے کا روزہ اس وقت تک قبول نہیں کرے گا چاہے وہ پورے سال روزہ رکھتا رہا ہو، جب تک کہ اس کی نماز اللہ نے قبول نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ کسی کا صدقہ، کسی کا عمرہ کرنا، کسی کا حج کرنا اس وقت تک قبول نہیں کرے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو قبول نہیں کر لے گا۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ اللہ بندے کی نماز قبول کرے لیکن اس کا روزہ نہ قبول ہو، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ بندے کی نماز روزہ قبول ہو اور نماز اس کی قبول نہ ہوئی ہو۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے حساب نماز کا کیوں لے گا؟ اسی لیے لے گا کہ اگر اس کی نماز درست ہے تو اسی حساب سے اس کے دوسرے اعمال کا حساب لیا جائے، ورنہ بہت ممکن یہ ہے کہ اگر کسی کی نماز بیکار ٹھہر گئی، بے نمازی نکلا وہ انسان، یا ایسی نماز پڑھی جسے اللہ قبول ہی نہیں کرتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے روزے اور زکوٰۃ کا اللہ حساب ہی نہیں لے، کہو بس جاؤ سارا کا سارا ملغا اور بیکار ہو گیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر بھی توجہ ہونی چاہیے۔ اور اس سلسلے میں جو ایک چیز ہے اس پر خصوصی توجہ دینے کی، وہ یہ ہے کہ آخر میں اس حدیث کے یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب فرض نمازوں میں کچھ کمی رہ گئی، یہ نہیں فرض نمازیں رہی ہی نہیں ہیں، یہ نہیں کہ اس نے پڑھا ہی نہیں، نماز پڑھتا رہا ہے لیکن بتقاضائے بشریت کبھی نماز میں خلل رہ گیا، کسی نماز میں وضو صحیح سے نہیں کیا، کوئی بھول ہو گئی، یا اللہ تبارک و تعالی کے لیے وہ نماز تو پڑھتا رہا لیکن بعض نمازیں ایسی جو قضا ہو گئیں جو شروع جوانی یا دوسرے ایام میں، لیکن بعد میں توبہ کیا، تو اللہ تبارک و تعالی بندے کی جو نماز میں خلل ہے اس کو کس سے پورا کرے گا؟ اس کی جو سنت اور نفل نمازیں ہیں۔ اسی لیے ساتھیو بعض اہل علم نے ایک بڑی بہترین سی مثال دی ہے کہ سنتوں کی مثال جو ہے وہ ایک کور کی ہے۔ جیسے ہمارا موبائل ہوتا ہے، موبائل پہ ہم کور کیوں لگاتے ہیں؟ اس لیے کور لگاتے ہیں تاکہ ہمارے اصل موبائل کی حفاظت ہو سکے، ورنہ موبائل کے جس کام کا ہے ان میں کسی کام میں آنے والی یہ کور نہیں ہے، لیکن کور کیوں لگاتے ہیں؟ موبائل کی حفاظت کے لیے۔ اسی طریقے سے سنتیں جو ہیں اور نوافل جو ہیں یہ فرد کے لیے کور کا کام دے رہے ہیں، اس کی حفاظت کا کام دے رہے ہیں۔ اس لیے کہ جو شخص ظہر کی پہلے کی سنت پڑھے گا اور بعد کی سنت پڑھے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ لازمی طور پر وہ ظہر کی فرض کا اہتمام کرے گا۔ جو شخص عصر سے پہلے جو بعض غیر مؤکدہ سنتیں ہیں اس کا اہتمام کر لے گا، وہ عصر کے فرض کا بھی اہتمام کرے گا۔ جس طریقے سے اگر کوئی شخص مغرب کا پہلے اگر جو دو سنتیں غیر مؤکدہ ہیں ان کا اہتمام کرے گا تو گویا وہ مغرب کے فرض کا بھی اہتمام کرے گا۔ تو سنتوں کا گویا فرض نماز کے لیے کیا ہے؟ ایک اس کے حفاظت کا ایک ذریعہ ہیں۔ تو اگر کسی بندے کی فرض نماز میں کوئی کمی رہ گئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کمی کو سنن اور نوافل سے پورا کرے گا۔ یہ سنن اور نوافل کی یہ بڑی فضیلت ہے جو اس حدیث کے اندر بیان ہوئی ہے۔ اور ویسے بھی میں یہ بات کہتا چلوں، سنن اور نوافل کی یہ کوئی یہی ایک فضیلت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سنن اور نوافل کو دعا کی قبولیت اور اللہ تبارک و تعالی کی محبوبیت کا ذریعہ بنایا ہے۔ یعنی کیا معنی ہے؟ اگر کوئی آدمی فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ سنتوں کا اور نوافل کا اہتمام کرتا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے سے محبت کرنے لگتا ہے، اور جب ایسے بندے سے محبت کرنے لگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو قبول کرے گا، اس کی پریشانیوں کو دور کرے گا۔ جیسا کہ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ میرا قرب حاصل کرنے کے لیے
قرب حاصل کرنے میں، یعنی بندہ فرائض کو ادا کر کے میرے جتنا قریب ہو سکتا ہے کسی اور کے ذریعے قریب نہیں ہو سکتا، اور فرائض کے ساتھ ساتھ وہ نوافل سنت پر عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا وہ ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کی وہ آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا وہ کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور اس کا وہ پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور وہ بندہ اس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ اگر مجھ سے کوئی چیز مانگے تو میں اس کی دعا قبول کروں گا، اور اگر کسی چیز سے دور رہنا چاہے تو میں اسے دور رکھوں گا۔ تو گویا بکثرت نوافل اور سنن جو نماز سے پہلے اور بعد کے اور اس کے علاوہ بھی ہیں، ان کی ایک بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی وجہ سے بندے سے محبت کرنے لگتا ہے اور بندے کی دعا قبول کرتا ہے۔ بلکہ ساتھیوں یہی نہیں، نوافل اور سنن اس قدر اہمیت کے حامل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں رہنے کا ایک سبب قرار دیا ہے۔ چنانچہ بڑے مشہور صحابی ہیں، صحیح مسلم میں ان کی روایت ہے، حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کر لیا کہ اے ربیعہ، ہم سے کچھ مانگنا ہے تو مانگ لو۔ حضرت ربیعہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے صرف ایک چیز مانگتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جنت میں آپ کے ساتھ رکھے۔ یہ بڑی اہم چیز تھی جس کا سوال حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ حالانکہ ربیعہ اس وقت فقیر تھے، ان کے پاس رہنے کو گھر نہیں تھا، جوان تھے، ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، وہ مسجد نبوی میں رات گزارا کرتے تھے، یہی ان کا گھر تھا، یہی ان کا سکن تھا۔ وہ گھر کے بھی حاجت مند تھے، شادی کے بھی حاجت مند تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے سوال کیا کہ کچھ چیز مانگو تو انہوں نے سوچا کہ اگر دنیا کی جو چیز بھی میں آپ سے مانگ لوں گا اللہ تبارک و تعالی ہمیں دے تو دے گا آپ کی دعا کی برکت سے، لیکن وہ ساری کے ساری دنیا ہی میں ختم ہو جائے گی، آخرت میں کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے۔ تو اسی لیے کوئی ایک ایسی چیز میں آپ سے کیوں نہ مانگوں جو مجھے آخرت میں کام آئے، اور وہ آخرت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے بہتر کوئی اور چیز ان کے نزدیک نہیں تھی، لہذا آپ کی صحبت کو مانگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں ان سے کہا دیکھو، اگر تم چاہتے ہو کہ میں دعا کروں، میں تمہاری سفارش کروں، اور اللہ تعالیٰ میری سفارش تمہارے بارے میں قبول فرمائے کہ جنت میں تمہیں میری صحبت ملے، تو فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، تو کثرت سے نفل نماز پڑھ کر کے تم میری مدد کرو کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں تو اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں میری شفاعت قبول فرمائے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو سنن اور نوافل ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور آپ کے ساتھ کا ذریعہ ہیں، خصوصاً ساتھیوں وہ نوافل جو فرائض سے آگے اور پیچھے ہیں۔ ویسے نفل تو سب سے افضل نفل نماز کیا ہے؟ نفل نماز سنتیں نہیں، وہ رات کی تہجد کی نماز ہے، لیکن بہت سے لوگوں پر بہت بھاری ہے، لیکن کم سے کم جو فرض سے پہلے سنتیں اور نفل نمازیں ہیں ان کا بندہ اہتمام کر سکتا ہے، اور ان میں سب سے اہم کیا ہیں؟ فرضوں سے پہلے 12 رکعات نماز ہیں، جیسا کہ صحیح مسلم کے اندر حضرت ام حبیبہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے کہ جو مسلمان بندہ بھی دن اور رات میں 12 رکعات سنت پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ اس کا اثر یہ تھا، حضرت ام حبیبہ کہتی ہیں کہ جب سے یہ حدیث میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنی ہے اس وقت سے آج تک ہم نے ان 12 رکعتوں کو نہیں چھوڑا ہے۔ ساتھیوں، حضرت ام حبیبہ کی یہ فضیلت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، اور جو دنیا میں آپ کی زوجہ محترمہ ہیں انہیں پر آپ کا انتقال ہوا ہے، تو اہل سنت و جماعت کے نزدیک وہ آخرت میں بھی آپ کی زوجہ محترمہ رہیں گی، یعنی گویا کہ جنت ان کے لیے ایک ضمانت ہے جنت کی۔ اس کے باوجود وہ کیا کہتی ہیں؟ جب سے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی ہے ہم نے ان 12 رکعتوں کو کبھی نہیں چھوڑا ہے۔ اور یہی نہیں، ان کے بھائی عنبسہ جو اس حدیث کو روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جب سے ہم نے ام حبیبہ سے اس حدیث کو سن لیا ہے ہم نے کبھی بھی 12 رکعت نماز کو نہیں چھوڑا ہے۔ ہم نے کہا ہر انسان ذرا اپنا محاسبہ کرے اور مستقبل میں اس پر توجہ دے۔ اور یہی نہیں، حضرت عنبسہ کے شاگرد حضرت عمرو بن عوص کہتے ہیں کہ جب سے ہم نے حضرت عنبسہ سے روایت سنی ہے ہم نے کبھی بھی 12 رکعت کو نہیں چھوڑا۔ اور یہیں پر نہیں، حضرت نعمان بن سالم جو حضرت عمرو بن عوص کے شاگرد ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے عمرو بن عوص اپنے استاد عمرو بن عوص سے جب سے یہ حدیث سنی ہے ہم نے اس کے اوپر عمل کرنا نہیں چھوڑا ہے۔ تو
تو یہ 12 رکعتیں بڑی اہم ہیں، اور ویسے بھی اگر انسان دیکھے تو فرائض کے ساتھ ساتھ صرف یہی 12 رکعتیں اس پر ہم اتفاق کریں، بلکہ میرے اپنے ایک معمولی اندازے کے مطابق کل رکعتیں جو فرائض سے پہلے پڑھی جاتی ہیں وہ تقریباً 20 یا 22 رکعتیں بنتی ہیں۔ جو شخص اس بات کا متمنی ہو کہ اس کے فرض میں جو کوتاہی رہ گئی ہے، اور ہمیں ہر انسان کے فرائض میں کوتاہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو تکملہ کر دے۔ جو شخص اس بات کا متمنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا حساب آسان لے، اللہ تعالیٰ اس کے نماز اور دیگر اعمال کو قبول فرمائے، جو شخص اس بات کا متمنی ہے کہ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نہیں تو کم سے کم جنت میں داخلہ نصیب ہو، اسے جنت میں ایک گھر ملے، تو اسے ان 12 رکعات سنت جسے ہم سنت مؤکدہ کہتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ چند اور رکعتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر ظہر سے پہلے جہاں ہم 4 رکعت پڑھتے ہیں، ظہر کے بعد بھی ہم 4 رکعت کا اہتمام کریں۔ سنن ابو داؤد سنن نسائی میں ام حبیبہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حافظ علی 4 رکعات قبل الظہر و40 بعدها، جو شخص ظہر سے پہلے 4 رکعت اور ظہر کے بعد بھی 4 رکعت کا اہتمام کر لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر سے جہنم کو حرام کر دے گا۔ اسی طریقے سے کتنا پیارا اجر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ابو داؤد میں، ترمذی میں، مسند احمد میں، حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رحم اللہ رجلا، اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم کرتا ہے۔ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں تو ہم اس رحمت کے مستحق کب ٹھہریں گے؟ آپ نے فرمایا، رحم اللہ رجلا، اللہ تعالیٰ اس بندے کے اوپر رحم فرمائے۔ کس بندے پر؟ جو بندہ صلی قبل العصر 4، جو عصر سے پہلے 4 رکعات پڑھ لیتا ہے۔ اسی طریقے سے مغرب سے پہلے 2 رکعات کا بھی اہتمام کریں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری میں ہے کہ صلوا قبل المغرب رکعتین، مغرب سے پہلے 2 رکعات پڑھو۔ آپ نے 3 بار کہا اور تیسری بار کہا جو چاہے، یعنی یہ تاکیدی نہیں ہے لیکن پڑھنا بڑا اہم ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیوں کہ نوافل اور سنن اور نوافل یہ ہمارے لیے آخرت کے میں بہت بڑا ذخیرہ بن سکتی ہیں، جس کا ہمیں اور آپ کو اہتمام کرنا چاہیے۔ اور میرے نزدیک جو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہماری فرض نمازیں جن میں بہت سی کمیاں رہ جایا کرتی ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان فرض نمازوں کا تکملہ ان نوافل سے کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔